بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. 3 جمادی الاول 1442 ہجری بمطابق 18 دسمبر سن 2020 عیسوی. اج دے خطبہ جمعہ دے اندر قبل الاسلام عرب معاشرے دا کچھ تذکرہ کرنا چاہنا. سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دے دور تو لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پھر بعثت تک دا جو درمیانی عرصہ ہے، اس عرصے دے اندر کوئی رہنمائی اور رہبری انسانیت نو نہیں ملی، اور عرب معاشرہ تو بالکل آسمانی تعلیم تو ہدایات تو بالکل محروم ہے. البتہ یہود دا عرب دے اندر کچھ اثر و رسوخ مذہبی طور تے اور معاشی طور تے موجود ہے کہ جو مدینہ تو نبی یثرب جو پہلا نام ہے، یہود دی مرکزیت اور سمجھ لو کہ انہوں دے مذہبی اعتقادات دا مرکز ہے، اور معاشی طور تے بھی یہودی بڑے مضبوط نے. عرب قبائل جنہوں دے پاس کوئی آسمانی ہدایت موجود نہیں، بالخصوص اہل مکہ، اور بالخصوص اہل مکہ وچوں قریش جس دیاں 10 شاخاں نے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو مطلب، بنو تمیم. تو بنو ہاشم پورے عرب دے اندر معزز خاندان ہے، اس لحاظ نال بھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اے اولاد نے، اور اس لحاظ نال بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں بیت اللہ دی مجاورت، تولیت اور زمزم دی سقایت دا منصب عطا فرمایا ہے. یعنی بیت اللہ دیا نظر و نیازاں جو بھی ہوندیاں نے، جانور دی صورت، نقدی دی صورت،
چونکہ مجاور بنو ہاشم نے اس واسطے یہ سب کچھ انہاں دے قبضے چ ہوندا ہے. اور سقایت زمزم یعنی زمزم دے چشمے اور کنویں دے اتے قبضہ بھی بنو ہاشم دا ہے. انہاں نال برابری اور ہم سری دا دعویٰ کرنے والا قریش دا دوسرا قبیلہ جو کہ نسبی اور حسبی طور تے ہاشمیہ دے بالکل قریب ہے، وہ ہے بنو امیہ. بنو امیہ جو ہے اے سیدنا عبد المطلب دا حقیقی بتیجہ ہے. انہوں نے پائی عبد الشمس دا بیٹا ہے. رشتہ داری دی سمجھ آ گئی ہے نا. یعنی عبد مناف دا بیٹا ہاشم دا بیٹے دو نے. اللہ اکبر. عبد المطلب اور عبد الشمس. عبد المطلب دے عبداللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبد الشمس دا بیٹا ہے امیہ دا بیٹا حرب ہے. حرب دا سخر یعنی ابو سفیان ہے. ابو سفیان دے حضرت امیر معاویہ نے، اور امیر معاویہ کاتب وحی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا یزید بن معاویہ ہے. تو پتہ چل گیا کہ پچھوں ایک کوئی خاندان ہے. بے شمار رشتے ناتے ایک دوسرے نال کیتے ہوئے. تو حجاز دے اتے اثر و رسوخ بنو ہاشم دا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیگر قریش دے قبائل تو ہٹ کے بنو ہاشم نو ایک ایسی عزت اور عظمت اور سطوت اور شوکت عطا فرمائیے کہ وہ بیس مثال نبوت رسالت جو ہے کہ جس دی ساری نبوت رسالت جو ہے تمہید ہے. این سمجھ لو کہ آپ سرخیل انبیاء نے، سالار انبیاء نے، سید الانبیاء والمرسلین نے، خاتم النبیین نے. میں تو یہ کیا کرنا کہ ساری نبوت رسالت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب جو ہے یہ حاشیہ ہے، اور میرے مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت جو ہے یہ متن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آسان لفظہ وچ میں سمجھانا چاہنا کہ باقی ساری نبوت رسالت دودھ سمجھ لو تے میرے مصطفیٰ او دا مکھن. یعنی آپ زبدۃ الانبیاء والمرسلین نے. اور ایسا معاشرہ جس دے اندر کوئی بھی کسی قسم دی ہدایت، تہذیب، تمدن کوئی نظر نہیں آتا. یہ غیر مہذب جے لوگ نے اپنی مرضی دے خود ساختہ قانون بنائے نے. جس طرح کے بے راہ روی عرب معاشرے دے اندر پائی جاتی ہے، اس طریقے نال میرا خیال ہے اس دور دے اندر کسے معاشرے دے اندر اتنی یعنی بے راہ روی نہیں پائی جائے گی. تو دیکھو ذرا غور کر کے کہ دنیا دے بڑے بڑے فاتح آئے جنہوں نے دنیا فتح کی تھی. سکندر اعظم آیا، سکندر ذوالقرنین آیا. انہاں سارے فاتحین عالم نے جزیرۃ العرب وال توجہ نہیں کی تھی. اس دی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر ایسے علاقے وچ بنایا اور اپنا آخری محبوب پیغمبر ایسے علاقے وچ کلن دا پروگرام میں جس علاقے دے اندر بظاہر کوئی خوشنمائی، کوئی کشش اللہ نے رکھی نہیں. نہ کوئی اتھے باغ نے، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ کوئی شادابی ہے، نہ کوئی اتھے صنعت ہے. اے صحرا ہے. دشت عرب تو دنیا دے اندر معروف ہے. ایک مقصد کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے اس دے اندر کہ ایسے علاقے سنگلاخ وادیاں نے اور پہاڑی سلسلہ چلتا ہے، کئی میل چلتا جاتا ہے. تو اللہ نے مکہ مکرمہ دے اندر اپنا گھر بنایا ہے اور اتھے اپنا محبوب پیغمبر بھیجا ہے. اور میں اس نتیجے دے پہنچیا کہ کسی قسم دی ظاہری کشش کیوں نہیں رکھی تاکہ عرب دا کلچر، عرب دی زبان، عرب دی ثقافت محفوظ رہے.
اینو اگنور کر کے نظر انداز کر کے سائڈاں تو فاتح گزر جاندے نے وہ ایتھے کی لینا ایتھوں بدو نے اونٹ چراندے نے چھپڑیاں دا پانی پیندے نے درختاں دے پتے کھاندے نے چمڑیاں دے خیمیاں جو رہندے نے کوئی دلچسپی تے تھے ہے نہیں کیڑی دولت ہے کہ اسی انہاں تے لشکر کشی کریے ایتے فوجاں چڑھائیے علاقے دے قبضہ کریے لبنا کیے انہاں نے نہیں سی پتا جو ایتھوں لبنا ہے کتوں نہیں لبنا دنیا پر دیاں دولتاں اے سرمایہ اور ثروت دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں جو اللہ نے اس علاقے دے اندر مخصوص کر کے رکھیا ہوا ہے اور وہ سرمایہ حیات کیا ہے وہ قیمتی دولت کی سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اس مقام تے بعثت اور قرآن کریم دا نزول جو ہے اور آخری کامل مکمل اور اکمل دین دی تکمیل اللہ نے اس علاقے دے اندر رکھی اور جس وقت میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے عرب معاشرہ تو بڑا بگڑیا ہوا ہے یعنی دنیا دی کوئی برائی کوئی بے حیائی ایسی نہیں تمام فواحش و منکرات اعتقادی نظریاتی ظاہری باطنی سماجی اقتصادی معاشرتی معاشی خاندانی یعنی کوئی برائی ایسی نہیں جڑی ایتھے موجود نہ ہوئے تے دیوا اوتھے بالی دے جتھے ہنیرا بہتا ہوئے تے اللہ نے دیوا بھی وہ بالیا ہے جدہ نا آپ رکھے ہے سراج منیر یا ایوہ النبیو اِنَّا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا سارے نہیں آکھے سبحان اللہ کوئی بچوں اللہ نال بٹ رہے تھے نہیں آؤ ایک اور سراج ہے جدہ تعلق صرف اسمان نہ لجے ڈوبی بھی جاندہ ہے فرمایا علم ترو سورہ نوح ہے علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا اسی سورج دا اس سراج دا تذکرہ سورہ یاسین جو فرمایا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اے آسمان دا سورج اور جس سورج دی میں گل کرنا چاہنا جس سونے دا میں ذکر کرنا چاہنا جو سراج منیر بن کے آیا ہے اے صرف آسمان دے سورج نہیں سارے جہان دا سورج ہے انہیں ظاہری تے باطنی ظلمتاں تاریکیاں اور اندھیرے دور سونے نے کر دیتے نے جنہ سینیاں میں اندھیرے نے ڈیرے لائے سن میرے نبی سونے نے حق دے نور نال منور فرما دیتے نے اور میں تھے لکھے ہے چکھڑ چلے سن کفر دے چون پاسی چکھڑ چلے سن وَإِنْكَارُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ چکھڑ چلے سن کفر دے چون پاسی دیوے حق دے تائیں بجھاونے نو کمن کیر خنیر نے کیر چایا
दिसे राना आदम सुहावने कच्छा मारदा फिरे शैतान पापी कमी छड़ी ना बंदे भुलावने इट्टां वट्टियां नू लोकी रबे आखन रह गई कसर केड़ी दोज़ख जावने अचन चेत चढ़िया बदल रहमतां दा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन अचन चेत चढ़िया बदल रहमतां दा भरिया आणियो अरब ज़मीनी उत्ते जेड़ी काबे खलील दुआ मंगी रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम और जेड़ी काबे खलील दुआ मंगी सुनी गई ओ अर्श बरीनी उत्ते आया जग दा पीर जहान अंदर सच्चा पीर आया वेखो जग अंदर कीता फजल मौला आलामीन उते कीता फजल मौला आलामीन उते अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे रब ने अहले अरब दे उते रहमतां बरसाइयां ए बदली हिरा दी पहाड़ी तो चढ़ी अल्लाहु अकबर फिर आके फरान दियां चोटियां ते वसीए दश्ते अरब तो उठने वाला ए रहमत दा अबरे करम सारे जहान ते बस गया है और चढ़िया गारे हिरा थी अबर सोना सल्लल्लाहु चढ़िया गारे हिरा थी अबर सोना और कटा रहमतां वालियां आईयां नी जदों जग दे विच सरदार आया अगों कुफर ने पाजड़ा चाहियां नी अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे मुस्तफा दी विलादत सिर्फ अहले अरब वास्ते नहीं अहले अजम वास्ते भी रहमत है सोना अपने वास्ते भी रहमत बेगाने वास्ते भी रहमत सारे जहान वास्ते रहमतुल लिल आलमीन बन के आया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जे ते रब कहंदा रहमतल लिल मोमिनीन बन के आया है ये सोना रहमतल लिल मुस्लिमीन बन के आया है फिर ते सोने दी रहमत महदूद हो जांदी बल्कि अल्लाह ने फरमाया ओ कायनात दे लोगो जिमें मेरी रबूबियत आलमगीर है मेरे महबूब पैगंबर दी रहमत भी आलमगीर है इस सोने दी हिदायत भी आलमगीर है आप दी रहनुमाई ते मुक्तदाई ते पेशवाई भी आलमगीर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन जेड़ा मरकज बनाया है वो भी हुदल्लिल आलमीन है और जो रहबर बन के आया है वो रहमतुल लिल आलमीन है और जिस खालिक़े कायनात ने एहो जा मुर्शिद आज़म नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सूरत च भेजा है वो रब्बुल आलमीन
اللہ اکبر کبیرہ تے گل وے کہ عرب دا جویں کہ آوے دا آوا ہی بگڑیا ہویا ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی ایڈا بگاڑ انیاں خرابیاں انیاں بیماریاں وہ ایک مریض ہے انہوں 10 بیماریاں چمڑیاں ہون ڈاکٹر کہندا ہے اینو کنٹرول کرنے ہیں دوجی آؤٹ آف کنٹرول ہوندی ہے اینو شوگر بھی ہے اینو بلڈ پریشر بھی ہے اینو کینسر بھی شرک دا لگا ہے جی کینسر بڑی موزی بیماری ہے نا اسی طرح شرک بھی بڑی موزی بیماری ہے میں تے انہوں کینسر کہنا اے اعمال نو بھی کھا جاندہ ہے اے بندے دی ساری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیندہ ہے روحانی ایمانی مرضاں اللہ اکبر انہاں وچوں سب تو بڑی بیماری کینسر یعنی شرک ہے اے شرک عرب دے اندر عام ہے کوئی ضابطہ کوئی اصول نہیں قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا غرض ہر طرح ایک نیائے خدا تھا ابے دا رب ہور بیٹے دا ہور چھوٹے پرا نے وکھرا رب بنایا وڈے نے وکھرا بنایا بیوی دا ہورے شوہر دا ہورے ایس کم واسطے رب ہور رکھے دوجے کم واسطے ہور رکھے اور جو توحید دا مرکز خلیل نے تعمیر کیتا خلیل جو معمار کعبہ ہے اور مرکز توحید دا بانی ہے اللہ دا گھر تعمیر کرنے والا انہاں دے کیاسی سونا ایتھے آوے اور انہاں دا تزکیہ کرے کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے لیکن ایتھے کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہو سکے دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے صحن کو رستہ بنا لیا اللہ نے ویکھیا میرا گھر تے اجڑ گیا ہے جتھوں توحید تے سومے پھٹڑے سن چشمے جاری ہونے سن ہدایت دیاں کرنا پوری دنیا تے پھیلنیاں سن اوتھے شرک نے کفر نے ہنیرے نے ظلمتاں نے ڈیرے جمائے ہوئے نے یعنی رب دے گھر دے اندر بھی گھر والے نوں کوئی باہر کڈ کے آپ قبضہ کر جائے اللہ اکبر چوکیدار رکھے ہے نا چوکیدار فوجی جرنیل کی نے چوکیدار جی چوکیدار ہی گھر تے قابض ہو جاتے گھر والے بے دخل چکرے پہ نکلو باہر ایتھے تے او حساب بنے ہیں مشرکاں نے بت پرستاں نے اپنے رب اندر سجا کے رکھے ہوئے نے اور سب تو وڈا سینئر رب جدے تے بڑا انہوں نے مان ترانے اے بڑا پہنچا کرنی والا ہے اے دی بڑی اپروچ ہے بڑی اتھارٹی ہے جی اللہ اکبر اے نگری اے دی نگری کہیں دے نا اے فلانے دی نگری ہے اوے تھے کوئی جمعہ نہیں ایسا کرنے والا ویسا کرنے والا اللہ اکبر اللہ نے اے بھی بخا دیتا پہلی مسجد جڑی بنی سی نا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار دے بالکل سامنے میں خود جا کے دیکھیے اللہ ایدہ ایک منار گریا کئی بندے منار دے تھلے آ کے دب کے مر گئے اے عقیدت مند سن اے ارادت کیش سن اے انہاں تے بچانا چاہیے دا سی نا کیوں بھائی لیکن دیکھ لو لوکاں کے میری گلاں بنائیاں 65 دی جنگ ہوئی جی ایس بارڈر دے اتے فلانا بزرگ بم چوپن والا ہے اور فلانے بارڈر تے فلانے بزرگ دی ڈیوٹی لگی تے فوج کانوں رکھی جے اور فوج نو چھٹی کراؤ اور بزرگاں دے حوالے بارڈر کرو کہ لاوی اینا ایریا تیرے ذمے اینا ایریا تیرے ذمے اور یہ تھے تھے بعد از خدا بزرگ ہستی میرے مصطفیٰ نے بدر دے میدان جو خیمہ لگا کے کائنات دے بزرگوں برتر خدا نو سجدہ ریز ہو کے منا رہے نے آنسو بہا رہے نے اور چیخان دی آواز صحابہ سن رہے نے اور کہہ رہے نے عرشہ والیا یہ میری 15 سال دی کمائی آ
اے میں پونجی بڑی محنت نال تیار کیتی ہے میں تے ولیل والیاں زلفاں وچ کٹے بھی پوائے نے میرے رستے وچ کنڈے بھی کھلارے گئے نے اللہ میرے مگر تالیاں بجان والیاں نے میرا مذاق اڑایا ہے مینوں پاگل کیا ہے مینوں جادوگر آکھیا ہے مینوں کاہن آکھیا ہے مینوں پتہ نہیں کی کچھ کہیں دے رہنے مینوں بے دین اور سابی تک کیا گیا ہے اللہ میں تیری توحید پچھے سب کچھ برداشت کیتا ہے اللہ میرے بلال نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں نے اللہ میرے بڈھے یاسر نو مار مار کے ظالمہ شہید کر دیتا ہے میرے عمار نے بڑیاں مارا کھا دیاں سمیہ نے اللہ تیری توحید واسطے اپنے جسم دے 2 لخت کروائے نے زنیرہ دی آنکھاں کڑیاں گئیاں نادیہ دی چمڑی ادھیڑی گئی اللہ یہ سب کچھ کروا کے میں کسے شے رکاوٹ نہیں بنن دیتا متھے وٹ نہیں پایا میں تیرا حکم کھل کے سنایا ہے پرواہ نہیں کیتی لہو لہان بھی کیتا گیا ہے مینوں طائف وچ پتھر مار مار کے زخمی کر دیتا گیا ہے اللہ میں پھر بھی تیری دعوت دین تو باز نہیں آیا میرے قتل دے منصوبے بھی بنائے گئے اللہ میں پھر بھی رکیا نہیں محمد زور معبودان باطل توڑنے والا صلی اللہ محمد زور معبودان باطل توڑنے والا محمد حق سے رشتہ آدمی کا جوڑنے والا محمد جس کا نسب العین دنیا کی بھلائی تھی وہ دنیا آج اس پہ تے وہ خنجر لے کے آئی تھی زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے وہ درس سلو دیتے ہیں یہ ان سے جنگ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اینیاں جوکھاں مصیبتاں تکلیفاں مشقتاں عزیتاں سہ کے اے توحید دسیے ایسی تے دسترخوان تے بے کے بھی حق بیان نہیں کر سکتے کھانا چنگا تے بولنا مندہ لیکن ویکھو میرے مصطفیٰ نے اللہ دی توحید سنائیے تے حکم کی آ رہے یا ایوہ المدثر سونا چادر لے کے پیا ہوئے ہے اللہ تو نگاہ مار دے اے بھی کہہ سکتا سی یا ایوہ النبیو اے بھی کہہ سکتا سی یا ایوہ الرسولو لیکن اللہ ویکھے سونیا تیرے تے چادر کڈی پھبدی پئی ہے اس سے چادر دی نسبت نال اے دے انتصاب نال اللہ مخاطب کر کے فرمایا سونیا تیری چادر دی نسبت نال میں تو بلاندہ پیاما جدوں تک دنیا قائم رہ گی اے تیری یاد اے تیری چادر دیاں یاداں بھی دہرائیاں جان گیاں اور کی اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ المدثر او چادر اوڑ کے سون والے سون دے دن لگ گئے قوم کھڑے ہو جاؤ قوم یا اللہ کی کرا کھڑا ہو کے میلہ لانا ہے عرس شریف آ گیا ہے اللہ کوئی کھان پکان دا انتظام ہے کوئی طویل شویل لکھنے نے کوئی نظرانے آزا وصول کرنیاں نے فرمایا نہیں سونیا اب بیخنا 4 چفیرے بے جان پتھران دے نعرے مارے جا رہے ہیں اولوہو بول فلانے دی جائے فلانے دا نعرہ میں پھاٹک تے کھڑا سا پھاٹک آج دی تازہ گل ہے ایک ادھیڑ عمر شخص غالباً انہیں اپنی بیگم نو پیچھے پایا ہو رہا انہیں ویکھے کو مولوی لگتا ہے داڑھی بھی رکھی ہے انہیں ٹوپی بھی پائی ہے تے ادھر منہ کر کے میرے ارادہ یا علی مدد میں کہا یا اللہ مدد اللہ اکبر لیکن پھر آکنا شرارت یہ کر دیں شرارتاں آپ کر دیں شرارت خود کر دیں ذمہ دوسرے دے لان دیں پھر آنے ہم تو امن کے قائل ہیں بھئی امن کے قائل ہو تو امن کو قائم رکھو
کسی کے جذبات کو مجروح کیوں کرتے ہو؟ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، کسی کو نہ چھیڑو۔ اور میں کہنا کسے نو نہ چھیڑو تے جیڑا چھیڑے انہوں نہ چھوڑو، جیڑا چھیڑے انہوں نہ چھوڑو۔ تے حق گل تے کرنی ہے نا، وہ دی ذات کوئی بھی آ جائے، میرے مصطفیٰ نے حق بات کیتی ہے اور اللہ نے فرمایا محبوبہ حق چھپانا نہیں ہو۔ اے اونا یہودی لانتیاں دا کم سی، یکتمون الحق، حق نو چھپاندے سن۔ سونیا کھول کھول کے بیان کر، فسدا بما تؤمر، جو آرڈر آ رہا ہے چھپانی کوئی گل نہیں، کچھ نہیں دا، تو فکر نہ کری، میں پیچھے ہاں۔ واللہ یعصمک من الناس، میں تیرے پیچھے ہاں۔ میں تے ادوں بھی پیچھے سا جدوں سارے مکے تیرے گھر نو گھیرا پا لیا سی، میں ادوں بھی پیچھے سا۔ یہ تلواراں ننگیاں لے کے کھڑے سن، آج رات محمد دا خاتمہ کر دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اللہ نے فرمایا محبوبہ باہر نکلو۔ یا اللہ باہر تے تلواراں نے، دشمن نے، ارادے ناپاک نے، میرے قتل دے پروگرام نے۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے بھی تدبیراں کر دینے، پلاننگاں تیار کر دینے، منصوبے بنا دینے۔ اللہ کہندہ ہے بڑا لیڑ دے، منصوبے تے میرے ہی کامیاب نے۔ اللہ اکبر۔ سونیا نکلنا، یا اللہ کہ میں نکلا، میرے کو تلوار بھی کوئی نہیں، خنجر بھی کوئی نہیں، نیزہ بھی کوئی نہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سونیا میں پیچھے آؤں۔ او سردارہ یاسین پڑھدا ہویا نکلنا، مٹھ مٹی دی لے لے، مٹھ مٹی دی لے لے، یاسین پڑھدا ہویا نکل، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ سونیا تو تے منذر بن کے آئے ہیں، مبشر بن کے آئے ہیں، دائی اللہ بن کے آئے ہیں، حق دا مبلغ بن کے آئے ہیں، میری توحید دی دعوت دینا ہے۔ راکھیاں تیریاں میں آپ کرانگا، جدہ میں راکھا ہوما وہ دا وار ونگا کوئی نہیں کر سکتا۔ سونیا نکلنا مٹھ مٹی دی لے کے اور قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہویا انہاں تے سٹ دینا تیرا کم میں، انہاں سارے مشرکاں گندیاں نو انیاں کر کے وچوں تینو سلام دی نال نکال کے لے جانا میرا کم میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نبی سونے نکلے تے مٹھ مٹی دی سٹیے، ایتھے بھی حنین وچ بھی۔ اور اللہ کی کر رہے نے، کی فرما رہے نے؟ آؤ ذرا رب دا قرآن نکال کے دیکھو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے میں کنیاں تھاواں دے تہاڈی مدد کیتی ہے، فی مواطنا کثیرہ، بہت ساریاں تھاواں دے میں تہاڈی مدد کیتی ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اللہ،
اے دو جگہ نے جنہاں دا اللہ نے نام لے کے ذکر کیتا ہے، بلکہ 3 احزاب 1 بدر 2 حنین 3 انہاں تیناں جنگاں دا نام لیا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم مذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سونے آسا 3000 فرشتہ اتارے ہے پھر 5000 فرشتہ اتارے ہے حنین تے مدد کی تھی بدر تے مدد کی تھی مکہ فتح ہون تے توڑی مدد کی تھی توڑے دلہ تے سکینت تے اطمینان دی دولت نو نازل فرمایا ہے اے میرے محبوب فکر نہ کرو واللہ یعصمک من الناس اے مشرکان دے اینے رب ہار گئے میرے نبی دا سونا رب کلے جت گیا حبل ہار گیا عزا ہار گئی اللہ اکبر نام ہی ویکو کیسے رکھے نے اللہ دا نام عزیز ہے او دی مؤنث عزا بنا لئیے اللہ الہ ہے الہ دا معنی معبود اور اے دی مؤنث اونا مشرکان نے آپ پہ ہی بنا لئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی فرما دینے غور کرو اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما رہے نے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزہ اور مشرکو آپ دیاں پسند نہیں کر دے اور انہاں دیویاں میرے ور منسوب کر دے ہو کدے کہیں دے نے فرشتے رب دیاں تیاں نے کدے کہیں دے نے اے دیویاں رب دیاں بیٹیاں نے کدے کہیں دے نے اے رب دی بیوی ہے اے عزا رب دی بیوی ہے الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزہ آپ تیاں نو پسند نہیں کر دے کیوں نہیں پسند کر دے اس واسطے تیاں نفع والی شے نہیں انہاں کل نو کیڑے کاروبار کرنے نے انہاں کیڑیاں تجارتاں کرنیاں نے انہاں کیڑا پیسہ کما کے لے ہونا ہے پتر ہوئے گا میں یونان کلاں گا پھر اوتھے کاغذ نہیں بنن گے اوتھے ذلیل ہوئے گا 15 سال میں ایتھے ذلیل ہوواں گا اللہ اکبر پچھو خدمتاں تیاں کر دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ باپ بیمار ہو گیا ہے پتر نو پرواہ کوئی نہیں تھی جاگ کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے ابا جی دوائی پینی ہے ابا جی کوئی چیز کھانی ہے ابا جی میرے واسطے حکم کرو نا اور ساری رات بیچاری جگراتے کٹ دیے جدے تو نفرتاں کرنا ہے اور جدے نال پیار کرنا ہے انہیں تے پوچھیا بھی نہیں کئی دن ہو گئے نے کمرہ نالے کدے تینوں انہیں کٹیا ہوئے
کٹیا نہیں پر کٹیا ضرور ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں پترا واسطے جھوٹیاں قسماں کھانا ہے، انہاں واسطے گھٹ تولنا ہے، انہاں واسطے جھوٹ بولنا ہے، انہاں واسطے رشوتاں لینا ہے، انہاں واسطے سود دیندا تے لینا ہے، انہاں واسطے فراڈ کرنا ہے، کرپشن کرنا ہے، ارباں خرباں کما کے پھر آنا مینوں پوچھے بھی کوئی نہ۔ اللہ اکبر۔ این آر او تو کی پتا ہوئے اے او کی ہے، اے این آر او کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کادے واسطے کمائیاں کردا ہے؟ اپنے پتراں واسطے، میرے بیٹیاں دا مستقبل روشن ہو جائے۔ تھی دی کوئی فکر نہیں، بلکہ یہ کہندا ہے تھی نو پرا نال کچہری جائیں، یہ دے نکے نکے بال نے میں کہنا یہ جو پرا دے بال شاللہ ماری جان، جو پہنا دا حق کھان والے نے اتھے جا کے دستخط کری، پتر نو آندا پہن نو اتھوں جتی بھی لے دی، ایک سوٹ بھی لے دی، بس حق مک گیا۔ اور تینوں میرے رب دے قرآن دا، رب دے فرمان دا چیتا نہ رہا کہ اللہ دا فرمان ہے کہ جس طرح بیٹے حقدار نے اسی طرح بیٹیاں بھی حقدار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھ لو عرب معاشرے دا یہ ہوئی طریقہ ہے، آپ پاکستانی معاشرہ وہ عرب معاشرہ، میں تو کہنا کوئی فرق نہیں، ایتھے بھی ظالم باپ نے اوتھے بھی ظالم باپ سن۔ وہ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ در گور کیوں کرتے؟ اس واسطے انہاں کیڑا کل نو کما کے لے ہونا ہے، کھانا ہی کھانا ہے۔ اور پھر دوسری گل ہے وے کل نو انہاں نو ویاہنا ہے، کوئی ساڈا جوائی بنے گا، دماد بنے گا، سانو تے نہیں گل وارا کھاندی، کوئی سانو یہ آکھے تیری تھی میرے گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیری ماں کسے دی تھی نہیں، اور جنہیں تینوں جنیا ہے وہ کسے دی تھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عرب دا ایک بہت بڑا شاعر فرزوق ہے، یہ دا دادا ساسا اے اللہ دے رسول دی خدمت حاضر ہویا، کہندا ہے یا رسول اللہ میں گل تہاڈے کو پوچھنی چاہنا، اسلام تے میں قبول کر لیا ہے، جدوں بھی میں ویندا سا نا کوئی بندہ اپنی دھی نو زندہ در گور کرن واسطے لے جا رہا ہے کہ میں انہوں گڑا کھود کے دفن کر آواں تے میرے کو نہیں سی برداشت ہوندا، میں انہوں جا کہدا گل سن اوے کڑی دے اُتے ظلم نہ کر، میں تینوں 2 اونٹ دینا فدیہ تے اینوں چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ 2 اونٹ میں تینوں فدیہ دینا، اوے ظلم نہ کر۔ یا رسول اللہ کوئی 1 نہیں، کوئی 2 نہیں، کوئی 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، میں زندگی میں 360 کڑیاں نو مرن تو بچایا ہے فدیہ دے کے، اور ہر ایک دا میں فدیہ 2 اونٹ دیتا ہے۔ 360 جمع 360 کنے بن گئے؟ 700 اور 740 اونٹ انسانی جاننا بچان واسطے معصومہ دے فدیے ادا کیتے نے۔ یا رسول اللہ یہ دا کوئی اجر میں نہیں ملے گا، یہ دا کوئی ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اے تیرا عمل ہی تے اللہ نے پسند ہے، تے اللہ تینوں اسلام دی نعمت عطا کی تھی تے تم مسلمان ہو گئے، یہی اجر ہے۔ اللہ کدے بھی کسی دا عمل ضائع نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ قیس بن عاصم بارگاہ رسالت جا کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کئی بیٹیاں زندہ درگور کیتیاں، کیا میں نے اس سے گرفت نہیں ہوئے گی؟ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے گناہ سارے مٹ جاندہ ہے، جا ہن نوی زندگی دا آغاز کر۔ اللہ فرمانے نے وَإِذَا الْمَوْعُودُ جی وہ موعودہ گڑے میں
دفن کی گئی زندہ اور پھر بھی زندہ وَإِذَا الْمَوْءُودُ سُئِلَتْ اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی دے بارے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کیڑے جرم دی وجہ تو تیرے نالے ظلم ہے نکڑیے آپ بیان کرنا دسنا تیرے نال تیرے ظالم باپ نے اے صفاقانہ سلوک کیوں کیتا ہے اللہ نے عدالت قائم کرنی ہے اس واسطے تیاں والے ہو اور پتراں والے ہو اے ویخ لو کہ تیاں نال کتے ظلم تے نہیں کر رہے اے قیامت نو پوچھیا جائے گا اے ظالم باپ کو سوال ہوئے گا اور سب کچھ تے تو اپنے بیٹیاں نو دے دیتا ہے تینو حق دا کیوں نہیں ادا کیتا اللہ اکبر کبیرہ اور ایک دہیا قلبی صحابی ہوئے نے انہوں نے ایک نہیں دس نہیں پتہ نہیں کنیاں بیٹیاں زندہ درگور کی دیاں ہن اسلام قبول کر لیا ہے اللہ نے انہوں دا اسلام اتنا پسند کیتا کہ جبریل نو اللہ حکم کردا ہے جدوں بھی میرے نبی سونے کو میرا پیغام لے کے جاویں وہی لے کے جاویں قرآن لے کے جاویں اسلام دے احکام لے کے جائیں تے اے جبریل دیا قلبی دی شکل بن کے جایا کر کوئی 70 تیاں مار کے دربار آمدہ پڑیا قلباں تیزتاں اجیاں پامدہ اور جبرائیل او دی شکل تے اوتار ہو گیا پامیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی او دے اگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور جدا نبی دی حدیثوں دل یکدا نہیں اور فقہ شافیاں تے کوفیاں دی تکدا نہیں او کالا 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 رسول اللہ یہ نہیں ہمارے امام صاحب نے یوں فرمایا ہے ہمارے بزرگوں نے یوں کہا ہے ہمارے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں ہمارے مولوی صاحب کا یہ فرمان ہے اور جدا نبی دی حدیثوں دل عقدہ نہیں جدا نبی دی حدیثوں دل عقدہ نہیں اور فقہ شافیاں تے کوفیاں دی تکدہ نہیں او کالا کالا دے ویچی سرشار ہو گیا او کالا کالا دے ویچی سرشار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اے جدوں حق دی ترقی دی سی تانگ رکھدا زمیوں چک کے پہاڑاں تے اولانگ رکھدا آج چھڑیا قرآن تے خوار ہو گیا آج چھڑیا قرآن تے خوار ہو گیا اور جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میرے آقا نے فرمایا اس ظالم تے صفاق باب نو جدوں تو اسلام قبول کر لے آئے جدوں تو دائرہ اسلام میں آ گیا ہے ہن تیرے اللہ نے سارے گناہ ہی مٹا دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ ویکھو اسلام دین رحمت ہے پیغمبر
سراسر رحمت ہے، سر تا پا رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ یار معاشرہ جتے ہر قسم دی برائی موجود ہے، سونے نے ہر مریض نو اپنے ہسپتال داخل کیتا ہے، کسے نو جواب نہیں دیتا، اے نہیں آکھیا نہ ہوئے تیرا علاج میرے کول کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نا بڑے سینئر ڈاکٹر مایوس ہو جاتا مریض ہے، ہوں تے ایڈے بڑے ڈاکٹر مینوں جواب دے دیتا ہے میں کتے بچنا ہے، میرے مصطفیٰ نے داخلے دیتی آئے نے انٹری ہوندی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے مریض صحتیاب ہو کے اگوں آپ علاج کر رہے نے۔ سبحان اللہ۔ اس جامعہ وچوں، اس یونیورسٹی وچوں، اس محمدی مکتب وچوں فارغ ہون والے دنیا تے چھا گئے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ وہ دنیا کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چشمہ رشد و ہدایت، کہو صلی اللہ۔ چشمہ رشد و ہدایت، علم و حکمت آپ ہیں۔ چشمہ رشد و ہدایت، علم و حکمت آپ ہیں، ہم تو ہیں جھوٹے فسانے، ہم تو ہیں جھوٹے فسانے، بس حقیقت آپ ہیں۔ ایک صف میں کر دیا ادنا والا آپ نے، اسے صف وچ ابو ہریرہ بیٹھا ہویا ہے، اسے صف وچ بادشاہ بیٹھے ہوئے نے، اسے صف وچ درویش تے فقیر بھی بیٹھے ہوئے نے، ایک صف میں کر دیا ادنا والا آپ نے، ساری دنیا کے لیے درس اخوت آپ ہیں۔ چشمہ رشد و ہدایت، صلی اللہ۔ اس چشمے تو بڑے بڑے خوش نصیباں پیتا ہے اور کئیاں رج رج کے پیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے بھوکے تسے آئے رج کے نکلے، بیمار آئے صحت یاب ہو کے نکلے، اندھیرا لے کے آئے روشنیاں دے علمبردار بن کے نکلے، مجاور آئے مجاہد بن کے نکلے، جاہل آئے عالم دین بن کے نکلے، ابو بکر آئے صدیق بن کے گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن کے گئے، عثمان ابن عفان آئے شرم و حیا دے پیکر اور جود و سخا دے دریا بن کے نکلے، علی آئے شجاعت دا پیکر بن کے نکلے، فاتح خیبر بن کے نکلے، قاتل مرحب بن کے نکلے، حسنین دے پدر بن کے نکلے، نبی دے برادر بن کے نکلے، حیدر صفدر بن کے نکلے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ معاذ ابن جبل آیا عالم حلال و حرام بن کے گیا، زید ابن ثابت آئے ماہر قرآن بن کے گئے، اللہ اکبر۔ ابی ابن کعب آئے قاری قرآن بن کے گئے، عبداللہ ابن مسعود آئے اسلام دے احکام دا سمندر بن کے نکلے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے عشرہ مبشرہ بن کے نکلے، ابو عبیدہ ابن جراح آئے امین الامت بن کے نکلے، حنظلہ آئے غسیل الملائکہ بن کے نکلے، حمزہ عم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ بن عبد المطلب آئے
سید الشہداء بن کے نکلے. اللہ اکبر. حضرت خزیمہ آئے ذوالشہادتین بن کے نکلے، 2 گواہیاں والے. اللہ اکبر. اعزاز تے دیکھو، ڈگریاں تے دیکھو، ڈپلومے تے ملاحظہ کرو، اللہ نے کیسے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے نے. ایتھے جو بھی آیا ہے وہ بن سمر کے نکلے ہے. اللہ اکبر. حالی دی زبان اچ گل کرنا چاہنا، کتنی جامعیت نال نقشہ کھچے ہے. فرماندے نے مسے خام کو جس نے کندن بنایا. مس کہندے نے تانبے نو، خام آندے نے کچا، کندن کہندے نے خالص سونا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرایا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دے بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے سارے ہلا دی. ایک آن میں سوئی بستی جگا دی، لتنذر قوما لتنذر قوما. ایک آن میں سوئی بستی جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی. وآخر دعوانا الحمدللہ. مستر شکریات نے اور ایک اعلان بھی. جامع مسجد ابو بکر اہل حدیث محلہ یوسف پورہ اشفاق آباد نلدوان چوک گجرانوالہ 22 دسمبر بروز منگل بعد نماز مغرب حضرت مولانا بالفضل مولانا خادم القرآن والسنہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے انشاءاللہ خطاب لاجواب ہوئے گا. اور علاوہ ازیں مقرر شیری بیان واعظ خوشرحان حضرت مولانا پروفیسر عدیل احمد حافظ عدیل احمد صاحب کا جاکی خطیب وزیر آباد، انہوں نے بھی انشاءاللہ خطاب ذیشان ہوئے گا. اور اس تو علاوہ مقامی علماء کرام نے 22 دسمبر روز منگل بعد نماز مغرب اس دینی اصلاحی تبلیغی پروگرام کے اندر شرکت فرما کے علماء کرام دے مواعظ حسنات و مستفیض ہو. جی اپیل کی تیجی دعا کرو ساڑھا قرضہ اللہ اتار دے. آمین. یا اللہ جس جڑے جڑے بھی مسلمین مقروض نے اللہ انہوں دا قرضہ جلدی اتارن دے اسباب مہیا فرما اور اس بوجھ تو جلدی آزاد فرما دے. زید مغل صاحب دے والدین واسطے دعا ہے کہ اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انہوں نے کہا جی یہ دسو کہ اونٹ دا گوشت کھان تو بعد وضو کرتے نے؟ ضرور کرتے نے. یہ ناقض وضو ہے. اگر کسی نے پہلے وضو کیتا ہوا ہے اور بعد اس نے اونٹ دا گوشت کھا لیا ہے وہ دا وضو نشتا جی وہ ختم، ناقض وضو ہے. انہوں دوبارہ وضو کرنا پہے گا. اور دوسری باتیں سن لو کہ 7 مقام تے اللہ کے رسول نے نماز پڑھن تو منع فرمایا. انہوں نے ایک اونٹاں دا واڑا بھی ہے، اتھے نماز نہیں ہوتی. انہوں نے ایک جگہ قبرستان بھی ہے، ایک جگہ انہوں نے چرستہ بھی ہے،
ایک جگہ انہوں میں کچرا پھینکن والی جگہ بھی ہے اور ایک جگہ انہوں میں بیت اللہ کی چھت بھی ہے۔ اے مقامات نے جتھے نماز نہیں ہوں گی۔ جی انہوں نے لکھا جی کہ میری بہن اللہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین جی۔ اللہ جتنے بھی مومنین مومنات دنیا تو جا چکے ہیں تمام فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، جنت الفردوس بخشے۔ انہوں نے کہا جی میرے بچوں نیک اور دیندار بنائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سارے بچوں دیندار بنائے، ماں باپ دا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لو جی لکھا جی حاجی محمد سلیم گلزار کرونے والے، ہاں جی ساڑھے بڑے پیارے بزرگ سن، اور میں نے افسوس سے انہوں نے بیٹے دے کہ میرے پڑوسی ہونے دے باوجود، میرے علاقے دے ہونے دے باوجود ایسا متدین آدمی، دیندار اور علماء نے محبت کرنے والا، 80 سال دوتے عمر، اور جس طرح چھوٹا بچہ چھوٹی چھوٹی پلانا پردر تو ویلی سی جاندہ، لیکن اس کے باوجود وہ آخری وقت تک جمعہ تیار پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، کروٹ کروٹ راحت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جملہ نقشہ ختامہ درگزر فرمائے۔ اللہ سے تیرے بندے سلیم تے گواہ ماں، اللہ اپنے بندے دی بخشش فرما، اللہ اس کے درجات بلند کر دے۔ اللہم نفر قبرہ بنور الایمان، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واغفر لہ ولنا یا رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله